بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد یا اس سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جائے گی۔ بے شک آزما لو، آج ماہ محرم الحرام کی 30 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج ہی وظیفہ کر جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار حیران ہو جائیں گے۔ آج ماہ محرم الحرام کا آخری دن اور آخری موقع ہے، جس مہینے کا بابرکت دن ہے اور یہ آخری منگل بھی ہے۔ اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ سفر کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو کہ ماہ سفر کا ہے۔ اس مہینے میں باکثرت استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر دے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو آج ماہ محرم الحرام کی 30 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ہی وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے تو آپ کی نہ ادھوری خواہشات، حاجات و مکمل ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو چاہیں اب کر لیں، آپ چاہیں چاند نظر آنے کے بعد کر لیں۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوست اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھنے سے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ آپ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 30 محرم الحرام منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب چاہے، جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں اسے اب کر لیں، آپ چاہیں ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے تو فوراً اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیم پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کے جو بھی جائز مقاصد ہیں، جائز حاجات ہیں، ان کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں، اور سورۃ کوثر کی بھی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ارام سے ٹھہر کر پڑھنا ہے۔
آپ نے کوئی جلدی بازی نہیں کرنی، آپ نے 70 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے جب 70 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک نام، ایک خاص بابرکت نام کو پڑھنا ہے، اور وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کا وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے غیب سے دینے والی ذات۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری جو نوکری ہے وہ بہت چھوٹی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدن ہے، لیکن میرا رب بڑا رحیم ہے، میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں چلا جائے اور پختہ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی مصیبتوں کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے یا باسطو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا آخری وظیفہ یا گنی یا مغنیوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا گنی اور یا مغنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا گنی یا مغنیوں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے یا گنی یا مغنیوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔